السلام علیکم۔ سورہ کہف میں 4 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ غار والوں کا قصہ، دوسرا 2 باغ والوں کا قصہ، تیسرا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، چوتھا ذوالقرنین کا قصہ۔ ان میں دوسرا قصہ وہ ایسے اشخاص کا ہے جس میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے مالدار اور صاحب ثروت بنایا تھا، جبکہ دوسرے کی قسمت میں غربت رکھ دی تھی۔ لیکن پہلا اپنا خوشحالی کے باوجود ناشکرا، احسان فراموشی اور مغرور تھا۔ دوسرا اپنے مفلوج حال کے باوجود اللہ کا شکر گزار، احسان شناس اور عزت پرستنے کا فکر تھا۔ قرآن مجید نے دونوں کا یہ واقعہ سورہ کہف کی 12 آیاتوں یعنی آیت نمبر 33 تا 44 میں بیان کیا ہے۔ دوسرے قرآن قصوں کی طرح یہ بھی محض قصہ برائے قصہ نہیں بلکہ درس و معظمت کا مجموعہ ہے۔ شکر گزار ناشکر دونوں قسم کے لوگوں کے نیک و بد انجام کا ذکر اس میں آ گیا ہے۔ میں اس واقعے کے بارے میں تفسیر کی ایک مفسرین کی ایک رائے ہے کہ اس میں بنی مخزوم کے 2 بھائیوں کا تذکرہ ہے، جن میں ایک کافر تھا جس کا نام اسود بن عبد الاشد یا عبد الاسد تھا، دوسرا مسلمان تھا جس کا نام ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاشد تھا۔ صحابہ یہ ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ام سلمہ کے شوہر تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا ذکر ہے جن کے والد نے وفات کے بعد مال چھوڑا تھا۔ ان میں سے ایک نے زمین خریدی اور 2 باغ بنائے، دوسرے نے اپنا مال صدقہ کر دیا۔ لیکن قرآن مجید نے اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید میں قصے جن عظیم مقصد کے لیے بیان کیے جاتے ہیں ان کے لیے قصوں کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس بے بذات نے اس مختصر مضمون میں مذکورہ قصے کے بعض ادبی اور تربیتی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سامعین، پہلا تربیتی پہلو ہے کہ اس قصے میں تربیت کرنے والوں کی تربیت دی گئی کہ کوئی مفید بات کسی کے ذہن نشین کرنی ہو، اس کو عمل پر آمیزہ کرنا ہو تو اس مقصد کے لیے نتیجہ خیز قصہ اور مثالوں سے مدد لینی چاہیے۔ چونکہ سورہ کہف میں قصے کے ذکر سے پہلے مکے کے سربراہ آوارہ لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا جو مجلس رسول میں صرف اس لیے آنا گوارہ نہیں کرتے تھے کہ اس مجلس کے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ان کے ہم رتبہ نہیں، کمزور اور کم حیثیت لوگ ہیں۔ چشم ظاہر بین کو دھوکا ہوا تھا، خوش نصیب اور عروج زوال کے پیمانے خود اپنے پسند سے قائم کیے گئے تھے، جہاں وہ ثروت کا، وہ سعادت، و فقر و مسکنت کی محرومی تصور کیا گیا۔ محسن انسان رسول اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ وہ حق کا پیام جس طرح سے مفلس کی جھوپڑی تک پہنچانا چاہتے تھے، وہی خوابوں کے شیش محل میں رہنے والوں کو بھی اس سے سرفراز کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے کوئی ناز برداری نہیں، صرف ان کی تھوڑی سی خاطرداری کی گئی تھی کہ کیا جب کہ یہ بھی بدایت کی راہ پالے، لیکن خالق کائنات کی عز و ناز میں اضافہ گوارا نہ تھا، چونکہ ان کی نعت کشی سرکشی سے حد گزر چکی تھی، اس لیے ان کے دلوں میں پر محرومی کی مہر لگا دی گئی۔ چنانچہ اس معمول توجہ پر بھی اپنے محبوب سے روٹ جانے کا اظہار کیا اور تنبیہ کی گئی۔ آپ کی تمام توجہ انہیں رب کے نام لیواں پر رہنی چاہیے جن کے سر میں غرور کا سودا سمایا ہے۔ ان کو یہ واقعہ سنا تھا کہ بے جا فقر و مباحت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ حضرت انسان کو احساس دلایا گیا کہ جب بھی کوئی نعمت ملے یا کسی چیز میں تفوق نصیب ہو تو اسے اپنے کمال کی جانب منسوب کرنے کے بجائے منعم حقیقت کا شکر بجا لے، جسے سر اونچا کیا ہے، اس کی چوکھٹ پر سر نیاز خم کر دیا جائے۔ اور کبھی انا اکثر من کا مالوں و اعز نفرن کہ میں تجھ سے زیادہ مال دوں، تجھ سے زیادہ طاقتور نفر رکھتا ہوں، یا عزت سے تکبر آمیز جملے زبان پر نہ آئے، ورنہ بالآخر کفر افسوس بولتے ہوئے کہنے کی نوبت آ سکتی ہے، یا لیت لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، یا کاش میں ایسا نہ کیا ہوتا۔ چونکہ انسان کا تو حال یہ ہے، جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوح گری کا۔ سامعین، حق و صداقت پر قائم رہنے والوں کو بتا دیا گیا کہ غلطی پہ کوئی بھی اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، کسی کی دولت یا منصب کا رعب زبان و قلم کو حق بات کہنے سے روک نہ سکے۔ اس قصے میں مغرور مالدار جب اپنی حیثیت کے اظہار پر پورا زور صرف کر چکا تھا، اپنے لہلاتے چمن کو دیکھ کر یہ تک کہہ دیا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ دولت کبھی فنا ہوگی، یہ مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر ہم کبھی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا، کہ یہاں خوشحالی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں ہی اپنے رب کا محبوب اور چہیتا ہوں۔ اسے یہی نہیں معلوم تھا کہ کس دربار کا قانون یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے قصے سے شکستہ دل عزیز تر کا قانون نہ جانے کتنے دلوں کو تسکین کا سامان ہے۔ دیکھنے کی بات ہے کہ اس کے اس فقر و غرور اور تکبر بلکہ انکار و آخرت کی جرت اس کا ساتھ اس کی ہدایت سے مایوس ہو کر یا اس کی تمکنے سے متاثر ہو کر نصیحت سے باز نہ آیا، بلکہ صاف لفظوں میں اس کو اس کی حقیقت اور یاد دلائی اور بڑا بڑلا کہا کہ کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا۔ گویا اس کو باور کرایا گیا کہ تمہاری اصل مٹی سے ہے اور تمہاری ابتدا ناپاک خطرہ ہے۔ اب جو تم جوان رانا نظر آتے ہو یا اس قدرت کے کشف جس کے بغاوت پر تم بتاؤ،
افسوس کہ آج فیاضی کے ساتھ علماء و دین قائدین کے تنقید پر زور بیان اور زور قلم صرف کیا جاتا ہے، اسے حق کوئی کا نام دیا جاتا ہے، اور بعض سی مزدور کے ٹھیکیداروں کی ہو تو جیب و دامن پر نظر کی جائے عقل مصلحت کوش کی طرح تسلی دیتی ہے۔ سامعین، اس حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ دائی کے اندر خودداری، اعتماد و عزت نفس سے اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ خدا کی جانب سے ملی ہوئی نعمت کا اظہار بھی مطلوب ہے، جیسا کہ غریب بھائی نے کہا تھا سورہ کہف آیت نمبر 39 میں سے 41 تک، اگر تم مجھے اپنے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا کر دے گا، اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین پر اتر جائے، پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ اگر ہم ان دونوں بھائیوں کی گفتگو کا تجزیہ کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دو باغوں والوں بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جبکہ غریب بھائی کا یہ خیال تھا کہ پوری دنیا بھی اگر حاصل ہو جائے تو ایک لمحے بھی واپس لی جا سکتی ہے۔ مالدار بھائی کا خیال یہ تھا کہ اس کی قیمت مال و اولاد سے ہے، اور غریب بھائی کو یقین یہ تھا کہ اس کی قیمت و حیثیت اس کے ایمان و یقین میں پناہ ہے۔ مالدار یہ سمجھتا تھا کہ آخرت میں اس کی وہی حیثیت ہوگی جو دنیا میں ہے۔ تنگ دست بھائی اپنی نگاہ یقین سے دیکھ رہا تھا کہ آخرت میں ملنے والا انعام دنیا میں ملنے والے انعام سے زیادہ افضل اور زندہ جاوید ہے۔ مالدار کو یقین تھا کہ اس کی قوت سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی قوت نہیں، اس کو ملنے والی نعمت کبھی زوال نہیں، جبکہ اس مرد مومن کو یقین تھا کہ جب آسمان سے فیصلے ہو جاتے تو لہلہاتی کھیتیاں اجاڑ دی جاتی ہے، کھلتے ہوئے پسماندہ ہو میووں سے لدے ہوئے باغات ٹٹیاں پلٹ جاتے ہیں، اور سب کچھ ممکن موجود ہے جو اس آیت کی تصدیق کرے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آج بھی دنیا میں دونوں نمونے موجود ہیں۔ قرآن کی آیت انہیں دعوت دے رہی کہ دل کی نگاہ سے اس کی تلاوت کی جائے اور ثواب و عقاب کے اس قانون کو کبھی فراموش نہ کیا جائے۔ سامعین، قصے کی خوبی ہے کہ اس میں حسن انتخاب و زندگی اور معاشرے کی تسلسل کسی ایک حصے کو الگ کر کے نمایاں کیا گیا ہے۔ ممکن حد تک اس کے آثار و نتائج و فوائد پر نظر ہو، نہایت سلیقہ اور ترتیب سے اس کے بیان کیا گیا ہو۔ قرآن مجید کے اس قصے میں تینوں عناصر بدرجہ اتم موجود ہے۔ قصے کا ایک عنصر یہ کہ اس میں ربط و آہنگی اور اس کی حقیقت سے قریب کرنے کی کوشش کی۔ اس کا متن ایسا تیار گیا کہ اس میں تسلسل سلامت ہو۔ قصے میں ایک اہم کردار ایسی شخصیت یا شخصیات کا ہوتا ہے جن کے قصے کا پلاٹ تیار کیا جاتا ہے۔ قصے کا تصدیق کے قابل ہونا بھی ضروری ہے، محض اتفاقیات پر مبنی ہونا کافی نہیں، جسے عربی میں ثقافت سیاہ کہتے ہیں۔ اس طرح حواریان مکالمہ نگاری بھی قصہ نہایت واضح اور بے غبار شکل میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے قصے کا متن نہایت مرتب ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان جو گفتگی وہ اپنے اختصار کے باوجود نہایت واضح اور جامع ہے۔ دو فریقوں کے مومن اور کافر کی مثال دو باغ والے جن کا ذکر کر رہے ہوں۔ قرآن مجید میں اس کی بہت سی نظریں ملتی ہیں۔ تضرب اللہ الامثال نحل آیت نمبر 74۔ قرآن مجید میں دو باغوں کی منظر کسی اس انداز سے کی گئی کہ باغ کا پورا حسن سامنے آ گیا ہے۔ باغ کی خوبصورتی ہے کہ وہ پھلدار درختوں سے گھرا ہوا ہے، اس کے درمیان نہر جاری ہے، درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، اور اگر درمیان میں لہلاتی کہتے بھی ہوں تو حسن اور بھی دوبارہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کیسے خوبصورت باغ کی تصویر کیسی صرف 2 آیاتوں میں کی ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 32 to 33۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دی گئی ہے۔ وہ شخص ہے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے باغ دیا اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کے باڑ لگائے، ان کے درمیان کاج کی زمین رکھی، دونوں باغ خوب پھل پھلے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوئی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی۔ سامعین، باغ اس شخص کے 2 تھے، لیکن جہاں باغ میں اس کی داخلے کا تذکرہ وہاں دخل جنتیا کے بجائے صرف دخل جنتا کہا گیا۔ علامہ زخرفی نے لکھا ہے کہ یہاں مقصود ان 2 باغوں یا ان میں سے کسی ایک کا تذکرہ نہیں، بلکہ اس کا استہزاء ہے کہ وہ اپنے بنائی ہوئی جنت میں اسی دنیا میں داخل ہوگا۔ اس کا بھائی احمق کی جنت سے محروم تو رہا، لیکن ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کس کی مقدر کر دی گئی۔ قصے کی ایک عورت بھی فن خوبی یہ بھی ہوتی کہ اس کے نتائج بھی آخر میں ذکر کر دے کے گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مغروب بھائی کے انجام کا ذکر اس طرح کیا: نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی بھی اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ کر سکا پھر اس آفت کا مقابلہ۔ اور خدا نے اپنے قدرت کا اعلان اس طرح فرمایا: هنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبیٰ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدا برحق ہی کے لیے، انعام وہی بہتر ہے جو بخشے، انجام وہی بخیر ہے جو دکھائے۔ بے شک